السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک نیا سلسلہ تبصرے کے نام سے، جس میں ہم بات کریں گے آپ کے سماجی اور سیاسی معاملات کے اوپر، بالخصوص اہل سنت کے سیاسی اور سماجی معاملات۔ پچھلے ہفتے جو کچھ اہل سنت میں ہوا وہ کسی سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ اجمیر معلیٰ میں جو ہوا وہ نہایت تشویشناک مسئلہ ہے، مگر اس حادثے کے بعد دو لوگوں کی ویڈیو میری نظر سے گزری تو میں نے چاہا کہ اس پہ ایک مختصر سا تبصرہ ضرور کر لیا جائے کہ آپ سمجھے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیے اور سنیے، یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بریلی کے شہزادگان میں ایک نام ہے جسے زمانہ حضرت مولانا توقیر رضا کے نام سے جانتا ہے۔ مولانا توقیر رضا صاحب اعلیٰ حضرت کے پوتے ہیں اور سیاسی سرگرمیوں میں بڑے آگے رہتے ہیں۔ آج ان کی ایک ویڈیو نظر سے گزری، اسے آپ سنیے، جس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ اس ویڈیو کو سنجیدگی کے ساتھ سنیے، تقریباً 18 منٹ کی اس گفتگو کو بار بار سنیے اور اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ مولانا توقیر رضا جو بات کہہ رہے ہیں اس میں کتنا دم ہے۔ اس ویڈیو کی کچھ باتیں میں آپ کے گوشے گزار کر دیتا ہوں اس چھوٹی سی کلپ میں کہ آج علماء اکرام بالخصوص خانوادہ اعلیٰ حضرت کے لوگ تقریر کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، پروگرامات کس مقصد کے لیے ہو رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مرکز کی ذمہ داریوں پہ زور دیا۔ انہوں نے بتایا کہ مرکز کی ذمہ داریاں کیا ہے۔ اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے یا اپنی لائن کو چھوڑتا ہے تو مرکز کی ذمہ داری ہے کہ مرکز آگے بڑھ کر اس کو راہ راست پر لائے۔ انہوں نے بتایا کہ ہر سلگتے ہوئے مسئلے پر مرکز کی خاموشی ایک نئے فتنے کو جنم دے رہی ہے۔ اجمیر میں جو ہوا اس میں بھی مرکز نے جس طرح سے خاموشی اختیار کی، اسی کا نتیجہ ہے کہ وہاں ایک جنگ و جدال کا ماحول تیار ہوا۔ انہوں نے اپنی بات میں مسلمانوں کی حیثیت کے بارے میں گفتگو کی کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت ہندوستان میں نہایت تشویشناک ہے اور ہم کن حالات سے ہم دوچار ہیں یہ بات ہر مسلمان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے گھروں کو بلڈروں سے روندا جا رہا ہے، ہمارے کاروبار کو تباہ کیا جا رہا ہے اور ہم کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ وہیں توقیر میاں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ آپ لوگ اعلیٰ حضرت کے راستے کی طرف گامزد ہو، اور آخر میں انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو یعنی اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو کھلی دھمکی تک دے ڈالی کہ اگر تم نے قیادت کا اور مرکز ہونے کا حق ادا نہیں کیا تو میں ضرور تمہاری پوری کی پوری پول کھول کر لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا کہ تم کہتے کچھ ہو اور کہاں کہاں تمہاری رشتہ داری ہے اور کن کن لوگوں سے تمہارے تعلقات ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ توقیر میاں کا درد ان کی زبان پہ تھا۔ انہوں نے کہا اور بار بار اس کو آپ سنیے، ان کی اس چھوٹی سی کلپ کو، چھوٹی نہیں 18 منٹ تک انہوں نے گفتگو کی ہے، اس کو سنیے اور اس کے بعد میں آپ خود فیصلہ کیجئے کہ توقیر میاں جو بات کہہ رہے ہیں اس میں کتنا دم ہے۔ یہ میں نے اپنے ناظرین پر چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ ایک دوسری کلپ جو اتوار کے حادثے کے فوراً بعد آئی وہ تھی سرور چشتی کی۔ میں پہلے بھی سرور چشتی پہ بہت گفتگو کر چکا کہ سرور چشتی میرے نزدیک ایک مکار کا نام ہے۔ وہ ایک بہت بڑا پولیٹیشین ہے اور اس کی جو منشا تھی وہ پابندیاں لانے کی، اس کے اندر اس نے بھرپور کامیابی اختیار کر لی ہے۔ اس کی یہ جو دوسری کلپ آئی اس کے اندر 2-3 نکات بہت غور ہے۔ اس ویڈیو کا بھی لنک جو ہے ہم اپنے ڈسکرپشن میں دے دیں گے، اس کو سنیے آپ بار بار۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ 2 بزرگ خادموں کے بیچ میں بیٹھ کر یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ یہ بریلویوں نے یہ حرکت کی ہے۔ بریلویوں نے وہ حرکت نہیں کی بلکہ تم نے انہیں اکسایا تو ان لوگوں نے وہ حرکت کی ہے۔ ذمہ دار نعرے لگانے والے بھی ہیں لیکن یہ پورے معاملے کا جو ٹھکرا ہے تم نے بریلویوں پہ تھوپ دیا۔ الحمدللہ بریلی ہندوستان میں 1-2 نہیں ہے بلکہ امام احمد رضا
فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو چاہنے والے اور ان کے مسلک پر عمل کرنے والوں کی ایک بڑی جماعت ہے۔ اکثر سنی مساجد کے اندر جو ائمہ ہے وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فالوور ہیں۔ تم نے بار بار لفظ بریلی اور بریلویت کا استعمال کر کے اپنی خباثت کا بھرپور اظہار کیا۔ اس شخص نے باتوں ہی باتوں میں اپنی سب سے بڑی خباثت یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بدترین توہین کی۔ اس نے جس انداز میں حضرت معاویہ اور آپ کے والدین کا نام لیا، اس سے اس کی صحابہ اکرام سے دشمنی صاف صاف ظاہر ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ آدمی اہل سنت کے درمیان افتراق اور تفریق اور خلیج پیدا کرنے کا کام بہت دنوں سے کر رہا تھا۔ لوگ اس کی اس چال بازی کو نہیں سمجھ سکے اور اس کے بنائے ہوئے جال میں ہم سنی جو امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے ہیں اور آپ کے دیے ہوئے تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اس فریبی جال میں پھنس کر اپنی بدنامی کر بیٹھے ہیں اور پوری دنیا کے اندر یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم مولائے کائنات والے ہیں اور یہ امیر معاویہ والے ہیں۔ یاد رکھیے، مولائے کائنات بھی ہمارے ہیں اور امیر معاویہ بھی ہمارے ہیں۔ میں کہہ دوں کہ اہل بیت بھی ہمارے ہیں اور صحابہ کرام بھی ہمارے ہیں، اور ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ مگر آپ لوگ لڑ رہے تھے، اہل سنت کے دو بڑے دھڑ ایک دوسرے پر غالیہ غلوظ سے وار کر رہے تھے، ہاتھ پیر سے وار کر رہے تھے، اور پورے ہفتہ اور اس ہفتے کے پہلے اور اس ہفتے کے بعد دونوں ہی ہفتے میں ہم سوشل میڈیا پہ لڑ رہے تھے، ابھی بھی لڑ رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جس وقت لڑ رہے تھے آپ کے ساتھ کچھ اور بھی ہوا ہے، شاید یہ بات آپ کو معلوم نہیں ہوگی۔ 1 فروری کو لوک سبھا میں بجٹ پیش کیا گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا کہاں سے کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہاں سے کہاں نہیں جا رہا میرے عزیزوں۔ جس وقت ہم لڑ رہے تھے اس وقت اغیار ہمارے خلاف کیا سازشیں کر رہے تھے، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جس وقت ہم لڑ رہے تھے اسی دوران 1 فروری کو وت منتری نرملا سیتارمن نے بجٹ پیش کیا۔ اس بجٹ میں اقلیت کے لیے جو حصہ مخصوص تھا، اس اقلیت کے حصے میں ایک بھاری کٹوتی کر دی گئی۔ یعنی اقلیت کے لیے جو فنڈ 2022-23 میں 5020 کروڑ کا تھا، اس بجٹ میں یعنی 2023-24 میں وہ رقم 3097 کروڑ کر دی گئی۔ یعنی تقریباً 40% تمہارے حصے کا مال کاٹ دیا گیا۔ بجٹ میں سے 40% حصہ تمہارا اقلیت کا کاٹ دیا گیا۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ 2022-23 میں جو 5020 کروڑ روپے اقلیت کے لیے یعنی مینورٹی کے لیے، جس میں آپ سب سے بڑی جماعت ہے، اقلیت کا سب سے بڑا دھڑ آپ ہے، اس 5020 کروڑ میں سے صرف 2612 یعنی 2612 کروڑ روپے صرف ہوئے، باقی واپس ہو گئے۔ آپ کو سمجھتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے؟ اور اس بجٹ کے یعنی اقلیت کے لیے جو رقم مخصوص کی گئی ہے، اس کے کم ہونے سے سیدھا حملہ جو ہے آپ کے تعلیمی اداروں پر ہوگا اور آپ کی تعلیم کے اوپر ایک گہرا اثر پڑے گا۔ آپ نے سوچا کہ آپ کو کہاں سے برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آپ تو لڑیے، مزارات پہ لڑیے، اپنے پیروں کے لیے لڑیے۔ اور اس کے علاوہ میں دوسری اہم بات کی طرف آپ کا اشارہ کروں، تھوڑے ہی دن پہلے آپ لڑ رہے ہو نا، تھوڑے ہی دن پہلے موہن بھاگوت، اس آدمی کو آپ جانتے ہیں، اس شخص نے بہت سارے دلی کی مساجد اور مدرسوں کا دورہ کیا۔ اس میں وہ کن لوگوں سے ملا تھا؟ میں نام گنا رہا ہوں، سنیے۔ وہ ملا تھا ارشد مدنی سے، وہ ملا تھا محمود مدنی سے، وہ ملا تھا امیر سعادت اللہ حسینی سے۔ آپ کو معلوم ہے یہ کون لوگ ہیں؟ ارشد مدنی، محمود مدنی جمعیت علماء ہند کے ہیں، اور سعادت اللہ حسینی جو ہے وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ اہل سنت و جماعت کا نمائندہ کہاں ہے؟
آپ کی ان لوگوں کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں بچی، کیونکہ آپ کے پاس میں آپ کا کوئی مذہبی اور سیاسی لیڈر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، ابھی 2 دن پہلے ہی لیفٹیننٹ جنرل، جس کو سابق لیفٹیننٹ جنرل یعنی جس کو LG کہا جاتا ہے، یہ گورنر ہوتا ہے دلی کا، معلوم ہے آپ کو؟ اس کے پہلے ایک نام آپ نے بار بار سنا ہوگا جس کی کیجریوال سے بہت فائٹ ہوتی رہی، LG نجف جنگ۔ اس شخص کے گھر میں ایک خفیہ میٹنگ ہوئی جس کے اندر مسلم نمائندوں کو بلایا گیا، اور وہ کون لوگ تھے؟ اس میں جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی اور درگاہ اجمیر کے ایک شخص کو شامل کیا گیا۔ اور وہ کون کون لوگ تھے میں بتاتا ہوں۔ جمعیت علماء کے 2 دھڑ ہیں، وہ بھی آپس میں بٹے ہیں، 2 دھڑ میں بٹے ہیں، لیکن دونوں کے نمائندے اس مجلس میں تھے، اور جماعت اسلامی کا بھی نمائندہ تھا، اور اجمیر سے سلطان چشتی اس میں موجود تھے۔ میں پوچھتا ہوں اہل سنت سے، بالخصوص میں مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ آپ سیاسی اعتبار سے کہاں ہیں؟ آپ نہ مذہبی قیادت رکھتے ہیں نہ سیاسی قیادت رکھتے ہیں، یہ دونوں خانے آپ کے خالی ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنے گروہ بنا رہا ہے اور اپنے اپنے اعتبار سے اعلی حضرت کو استعمال کر رہا ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ آپ نے پچھلے ہفتے اور ایک بڑا حادثہ ہوا ہے، آخری بات بس آج کے تبصرے میں، آپ کو معلوم ہے BBC نام سنا ہے؟ BBC ایک نیوز ایجنسی ہے، اس نے ایک ڈاکیومنٹری فلم بنائی ہے گجرات دنگوں پر۔ آپ کو پتا ہے ساری دنیا کے لوگ اس مدعے پر آواز اٹھا رہے ہیں۔ وہ 3000 سے زائد مسلمان جو گجرات دنگوں میں مارے گئے وہ آپ کے تھے، لیکن افسوس کی بات آپ آواز اٹھاتے ہوئے کہیں نظر نہیں آئے۔ لیکن جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں اس میں بھی اہل سنت کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا۔ جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یعنی پچھلے 2 ہفتوں میں جو کچھ ہوا، تو اس وقت دنیا تمہارے لیے کچھ اور کر رہی تھی اور تم 2 کاموں میں مصروف تھے۔ ایک تھا جھگڑا، وہ بھی مسجد اور درگاہ کے اندر اپنے پیروں کے لیے، اور دوسرا تھا پٹھان فلم کو ہٹ کرانے کا جنون، گویا پٹھان کا ہیرو آپ کا کوئی سگا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ جل شانہ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس کا تحفظ اور اس کی حفاظت ہم نے ہی کرنی ہے، اور کوئی تمہارا حامی و مددگار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اہل سنت متحد ہو جائے اور متحد ہو کر آنے والے طوفان کا مقابلہ کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور عقل اور بردباری اور حکمت اور مصالحت کے ساتھ میں کام کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ یہ میری نئی پہل بھی آپ کو پسند آئیں گی، اور اگر آپ کو ہماری یہ کاوشیں پسند آ رہی ہے تو مجھے آپ سے کسی مال کی ضرورت نہیں ہے، ہاں مگر آپ میرے چینل کو ضرور کامیاب بنانے میں اپنا تعاون پیش کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے لوگوں تک پہنچائے۔ بات صحیح ہے مگر کڑوی ہے، اپنے بھی خفا، مجھ سے ہے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔